السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں پاکستان کا جو عدالتی انصاف کا نظام ہے اس حوالے سے کہ 70 سال میں ہم اپنا اس نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، یہ انصاف کے نعرے کے ساتھ آئی تھی اور یہ نظام ٹھیک کرنے آئے تھے۔ ہمارے نظام کی صورتحال یہ ہے، میں پڑھ رہا تھا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نظام میں یہ دیکھ لیجئے کہ غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں۔ وہ ایک 1000 روپے کی مالیت کا دھنیا تک چوری کرنے والا اور ایک دو مرغیاں چوری کرنے والے جو ہیں وہ سالوں جیلوں میں سڑتے ہیں، ان کی ضمانت تک کوئی نہیں لیتا۔ اور یہ جو اربوں خربوں کے ڈاکے مارنے والے، ڈکارنے والے اور 400 بندوں کو قتل کرانے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے، ان لٹیروں کے لیے انصاف چھٹی والے دن بھی ان لوگوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ کوئی لندن میں، کوئی اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں جو ہے تو وہ بیلیں لے کر موجیں مار رہے ہیں۔ یہ ہمارا انصاف کا نظام ہے، اور ان کو وہ سہولتیں وہاں پر ملتی ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ کوئی آپ کسی سیاستدان کو دیکھ لیں، کسی رکن اسمبلی کو دیکھ لیں، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہو جاتے ہیں، یہ اسمبلی اجلاسوں میں جاتے ہیں، اپنی تقریریں جھاڑتے ہیں اور اس کے ساتھ وہاں پر میٹنگیں، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، یہ سارے معاملات، اور بڑی شان کے ساتھ ان کو واپس شام کو رات کو جیل میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور آپ یقین جانیں ان ڈاکوؤں لٹیروں کے لیے جیلوں میں بھی وہ سہولتیں ہوتی ہیں ان کے لیے جو عام آدمی کو گھر میں بھی، جن کا وہ تصور نہیں کر سکتا، جو اسے گھر میں بھی، اپنے ذاتی مکان میں بھی میسر نہیں ہوتی۔ یہ ان لٹیروں، ان ڈاکوؤں کو جو ہے تو سہولتیں اور یہ انصاف ان لوگوں کو ملتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے انصاف جو ہے وہ حاضر رہتا ہے۔ آپ یقین جانیں ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے عدالتی نظام کی اور انصاف کی کہ یہاں پر آپ نے اگر تو چوری کرنی ہے تو خدا کے لیے کوئی 5 10 20 50 100 ہزار روپے کی نہ کریں، جب بھی کریں کوئی 1.5 2 ارب 2.5 ارب 50 کروڑ کی کریں، تاکہ آپ کو خود چل کر آ کر آپ کے گھر پر جو ہے تو انصاف موقع پر فراہم کر دیا جائے، اور آپ کی بیل بھی لے لی جائے، اور آپ کی روبکاریں بھی آپ کے گھر پہنچا دی جائیں، اور آپ کو علاج کی بہترین سہولیات تاکہ میسر ہو سکیں۔ خدا کے لیے سب سے پہلے تو آپ سب سے میری گزارش ہے کہ بڑی مجبوری کے عالم میں بھی اگر آپ کو کچھ کرنا پڑے تو کوئی چھوٹا گناہ نہ کریں، جب بھی کریں بڑا کریں، تاکہ آپ کو آپ کے گھر کی دہلیز پر انصاف فوراً اور بر وقت مل سکے۔ یہ میں کچھ کیسز، کچھ واقعات پڑھ رہا تھا، میرے سامنے آئے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے، آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اسے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اس کے بعد جو ہے تو اینڈ پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تو یہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مدعی نے FIR کٹوائی کہ میں کھیتوں سے دھنیا کاٹ کر منڈی فروخت کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا، راستے میں افضل خرم صاحب نے مجھے روکا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پسٹل تھا، ایک رائفل تھی، اور اس نے گن پوائنٹ پر مجھ سے جو ہے تو وہ 1000 مالیت کا دھنیا جو ہے وہ چھین لیا۔ وہ شخص افضل خرم گرفتار ہوا 1000 کا گن پوائنٹ پر دھنیا چھیننے کے جرم میں۔ اب اس کا آپ اندازہ لگائیے، کچھ عرصے بعد ضمانت کی درخواست گئی، سول کورٹ، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ تک نے اس کی جو ہے تو وہ درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ اس کا کیس سپریم کورٹ چلا گیا۔ جسٹس گلزار صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ پر مشتمل 2 رکنی بینچ بنا۔ جج صاحبان حیران رہ گئے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بولے، حیرت ہے، بڑے مجرم آزاد گھوم رہے ہیں اور 1000 کا دھنیا چور جو ہے وہ جیل میں ہے۔ اسی طرح افضل خرم کی درخواست ضمانت منظور ہوئی، اور اس سارے پروسیجر میں اسے 1 سال کا عرصہ لگ گیا بیل لینے میں، اور سپریم کورٹ سے جا کر اسے 1000 کا دھنیا چھیننے کے جرم میں اسے 1 سال بعد جو ہے تو وہ بیل ملی سپریم کورٹ سے جا کر۔ اچھا، اس کے بعد آپ آگے آ جائیں۔ محمد زاہد نامی ایک شخص ہے، 4 مقدمات ہیں اس کے اوپر،
آپ اس کا بھی دیکھیں، اس کے مقدمات دیکھیں، سزا یافتہ ہے وہ 15 مرغیاں اس نے چوری کی اور تو کچھ سامان چوری کا اس پر جو ہے مقدمہ ہے، وہ اس کی بھی سول کورٹ، سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ضمانتیں مسترد کر دیں۔ اس کا کیس بھی سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ نے بھی اس مرغی چور کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ یہ آپ ان کے ڈاکے دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں اور ان کی سزائیں دیکھیں بیچاروں کی کتنی تھوڑی ہیں اس ملک میں۔ اچھا، ایک اور شخص آ گیا جی، دو بھائی ہیں، یہ غلام قادر اور غلام سرور، یہ دو بھائی ہیں، قتل کے مقدمے میں یہ سزائے موت ہوئی انہیں۔ ان کا کیس سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ نے دونوں بھائیوں کو بری کر دیا۔ قتل کے مقدمے میں جب ان کا کیس سپریم کورٹ میں پہنچا، ان دونوں بھائیوں کا، غلام قادر اور غلام سرور کا، تو سپریم کورٹ نے ان دونوں بھائیوں کو بری کر دیا۔ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جب بہاولپور جیل پہنچا جہاں پر ان کو رکھا گیا تھا، تو وہاں پر پتہ چلا دونوں بھائیوں کو تو 1 سال پہلے ہی پھانسی دی جا چکی ہے۔ یہ آپ انصاف کا پاکستان میں جو ہے نا سارا نظام وہ چیک کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک 13 سالہ لڑکی تھی رانی، اس کو شوہر کے قتل کے الزام میں اس کے باپ، بھائی اور ماں سمیت جو ہے وہ گرفتار کیا گیا۔ اس کی والدہ جو ہے، ماں جو ہے اس کی، وہ تو کوئی 6 ماہ بعد اس کی جان چھوٹ گئی، جبکہ اس کا باپ جیل میں تپدق کے باعث انتقال کر گیا اور 15 سال جیل کے بعد اس کا بھائی رہا ہوا۔ 15 سال جیل کاٹنے کے بعد والد جیل میں انتقال کر گیا۔ تو جب وہ اس کا بھائی رہا ہوا ہے، وہ ٹی بی سے مر گیا، ٹی بی کا مریض ہو گیا، اور وہ جو 13 سالہ رانی تھی اس نے 19 سال جیل کاٹی اور فرش صاف کیے، کھانے پکائے دیگر قیدیوں کے، جو وہاں پر معاملات جیل میں ہوتے ہیں۔ اور جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے انہوں نے کئی بار ہائی کورٹ میں رانی کی اپیل بھی دائر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 2014 میں اس کی قسمت میں جو ہے تو ایک تھوڑا سا موڑ آیا اس کے کیس میں، اس کے ان معاملات میں، کہ ایک جو ہے تو وہ خیراتی تنظیم کی وکیل صاحبہ تھی کوئی، وہ جیل میں ان کی رانی سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے اس کی ساری کہانی سنی اور اس کے بعد انہوں نے اس کا جو ہے تو وہ کیس لیا۔ 3 سال بعد 2017 میں لاہور ہائی کورٹ نے رانی کو ناکافی شواہد کی بنیاد پر رہا کر دیا۔ 19 سال بعد باپ اس کا جیل میں مر گیا، بھائی ٹی بی کا مریض ہو کر باہر نکلا، 15 سال جیل کاٹ کر 19 سال اس لڑکی نے جیل کاٹ دی، اور اس نے سارے سالوں عرصوں 2 دہائیوں بعد فیصلہ کیا آیا کہ جی یہ ناکافی شواہد کی بنیاد پر اسے رہا کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کے آپ جرم چیک کریں اور ان کی سزائیں دیکھیں، اتنے سنگین جرموں میں ملوث لوگ اس ملک میں انہیں سزا ہی کوئی نہیں دی جا رہی۔ اور دوسری طرف ہمارے یہ لیڈران جو ہیں، آپ سیاستدان، ان کے آپ دیکھیں، بیچاروں نے چھوٹے چھوٹے سے بالکل کام کیے ہوتے ہیں، ایک تنکا اٹھایا ہوتا ہے، اور ان بیچاروں کو دیکھیں سزائیں کتنی بڑی دے دیتے ہیں۔ جیلوں میں ایئر کنڈیشن ان کو بیچاروں کو لگا دیتے ہیں اور ان کا علاج کے لیے انہیں فوری باہر بھیج دیتے ہیں اور ان کے گھر پر بلیں ان کی پہنچ جاتی ہیں۔ یہ بڑی زیادتی ان کے ساتھ۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے قتل کے مقدمے میں سزائے موت پائے جانے والے قیدی سید رسول کی اپیل پر 2017 میں اسے بے گناہ قرار دے دیا، ٹھیک ہے، رہائی کا حکم دیا۔ تو پتہ چلا جی سید رسول کو تو 3 سال قبل 8 نومبر 2014 کو شاہ پور جیل میں دل کا دورہ پڑا اور وہ تو انتقال کر چکا ہے۔ یہ انصاف کا نظام ہے ہمارے۔ اور جہلم کی جیل میں جو ہے تو وہ 2 سال پہلے جمیل جہلم کی جیل میں انتقال کر چکا۔ اچھا جی، یہ آپ جو ہے تو اس کا اس سارا جو ہے تو اس کا حساب لگا لیں۔ اسی طرح راولپنڈی ہائی کورٹ بینچ نے رہا کیا تو پتہ چلا جی 19 سالہ جیل کے بعد 2 سال پہلے ایک اور قیدی جو ہے تو وہ بھی جیل میں انتقال کر چکا ہے۔ یہ انصاف کا جو ہے تو ہمارے نظام ہے۔ اور یہ ایک بڑی دلچسپ بڑا ایک کیس میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا، میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا ہوں۔ یہ لاہور 9 لکھا کا پان فروش تھا جی، جمشید اقبال۔ 2013 میں جو ہے اسے احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی کرنے پر مجسٹریٹ نے 5 دن قید کی سزا سنائی۔ 5 دن کی سزا اس شخص کی جمشید اقبال کی پوری ہوئی تو جب انہوں نے رہائی کے لیے جیل حکام سے کہا تو انہوں نے جیل حکام نے ظاہری بات ہے عدالتی حکم مانگنا تھا، ان کی روپکار مانگنی تھی،
وہ انہوں نے روبکار کے لیے اپیل کی، جس شخص کو 5 دن کی سزا ہوئی، 5 دن کی وہ سزا پوری ہونے کے بعد اس شخص نے اپنی روبکار کے لیے جو ہے تو وہ اپیل کی، تو 6 سال تک اس اپیل پر سماعت ہی نہیں ہو سکی۔ آپ اندازہ کریں، 5 دن کی سزا وہ شخص کی ملی، وہ کاٹ چکا، اور 6 سال اسے مزید جیل میں کاٹنے پڑ گئے اپنی اس 5 دن کی سزا کی روبکار لینے کے لیے۔ آگے آپ دیکھیں بڑا مزیدار بات، 6 سال اس نے اور جیل کاٹی، آخر کار سماعت ہوئی، جج صاحب حیران رہ گئے، بولے 5 دن کی سزا اور 6 سال لگ گئے۔ اور آگے آپ دیکھیے جج صاحب نے ساتھ اپنے جو ریمارکس دیے کہ جمشید اقبال کو غلط سزا دی گئی، کیونکہ اسپیشل مجسٹریٹ نے جس دفعہ کے تحت 5 دن کی سزا دی وہ دفعہ تو احترام رمضان آرڈیننس میں ہے ہی نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جس 5 دن کی جس مجسٹریٹ نے جس قانون احترام آرڈیننس کے تحت اس شخص کو جمشید کو سزا دی، وہ قانون وہ سزا احترام رمضان آرڈیننس میں ہے ہی نہیں، اور 6 سال کے لیے وہ بندہ ذلیل ہو گیا۔ کسی کو اس ملک میں توفیق نہیں ہوئی کہ اس مجسٹریٹ کو اٹھا کر اگر آپ لٹکاتے نہیں تو آپ کم از کم 5-6 سال کے لیے اسے بھی اندر تو رکھتے۔ یہ ہمارے انصاف کا جو ہے اس ملک میں وہ نظام ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں ان کے جو ہمارے یہ بڑے بڑے جو لیڈران ہیں، ڈاکو لٹیرے خربوں کے گھپلے کرنے والے جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے، یہ حرام خور کھا یہ گئے ہیں، خواہ وہ کوئی کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ ان لوگوں نے لوٹا ہے، عوام نے تو نہیں لوٹا۔ یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے، یہ وارداتی یہ کرنے یہی کچھ آتے ہیں۔ اور ان کا آپ نظام دیکھیں، ان کا حال دیکھیں، گلا پھاڑ پھاڑ کر ہمارے جو عالمی سطح کے موجودہ لیڈر عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں، چھوڑا انہوں نے واقعی کسی کو بھی نہیں ہے۔ جو جتنے زیادہ دہاڑ لگا سکتے تھے انہوں نے تو باہر سے بھی منگوا لیے سارے، کہ تم بھی آ جاؤ، جو رہتا کھوتا وہ سارا اس کو ہاتھ اچھی طرح مل جاؤ اور چھوڑنا نہیں۔ یہ خان صاحب نے جو باہر سے سارے مشیر اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہ اسی لیے کیے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے جو اپنا وعدہ کیا کہ میں چھوڑوں گا کسی کو نہیں، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، وہ سارے انہوں نے منگوا لیے ادھر، کہ تم لوگ پیچھے کیوں رہ گئے۔ اب آپ دیکھیں ان کی ضمانتیں چھٹی والے دن بھی ہو جاتی ہیں، رات کے وقت بھی ہو جاتی ہیں، شباز شریف کی بھی ہو جاتی ہیں، ہر سیاستدان کی ہو جاتی ہیں۔ وہ اگلی ضمانت کے لیے جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے جج صاحب کہتے ہیں جی آپ کی تو وہ پچھلے مچل کے جمع نہیں ہوئے۔ وہ آگے سے جواب ملتا ہے جی وہ بیمار ہیں، جب صحیح ہوں گے تو ٹھیک ہوں گے، بہتر ہوگی طبیعت حضور کی ذل الہی کی تو وہ جمع کروا دیں گے، وہ انہیں آگے بھی ضمانت مل جاتی۔ یہ اس ملک کا نظام ہے، اور ہم دنیا فتح کرنے چلے ہیں، دنیا ہم لوگ فتح کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی ہم شاندار ترین قوم ہیں، دنیا کو ہم ترقی کی منازل پر لے کر جائیں گے، اور جبکہ کرتوت ہماری یہاں پہ اتنی ہے کہ آج تک ہم اپنی نالیوں کا سیوریج کا پانی تک نہیں ٹھیک کر سکے، انصاف دینا بھی دور کی بات ہے، اور ہم دنیا فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حکومت نہیں، حکمران نہیں، ساری قوم، ہم ساری قوم اسی طرح کے کہ دنیا فتح کرنے